اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر، یہ قرآن پاک کی 76 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت کے لفظ الدہر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس میں 31 آیات ہیں۔ اس سورہ کا مضمون انسان کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ اپنی حیثیت کو صحیح سمجھ کر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کرتا ہے تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ پہلی 3 آیتوں میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، اور پھر آیت 5 سے 22 تک مسلسل انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے رب کے ہاں انسان کو ملیں گے، جنہوں نے اللہ کی بندگی کر کے اس زندگی کو گزارا ہوگا۔ اور پھر آخری آیتوں میں رسول اللہ کو 3 بار مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ ہم ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن عظیم کو نازل کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو یکمشت نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرے۔ اور پھر رسول اللہ کو صبر کی تاکید کی جا رہی ہے، نماز کی تلقین کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ کتنا ہی وقت لگے مگر صبر کریں اپنے رب کے فیصلے آنے تک۔ اور پہلی 3 آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، اور ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو اس لیے اس کو سنتا اور دیکھنا بنایا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا ناشکرا۔ پہلی آیت کے لفظ ہین من الدہر میں الدہر سے مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے اور نہ ہی انتہا، اور ہین سے مراد وہ خاص وقت جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ اس کلام الہی سے مراد ہے کہ اس لامتناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تک ایسی گزری ہے جس میں سرے سے بنی نوع انسان موجود ہی نہ تھی، پھر اس میں ایک ایسا وقت آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی اسنا میں ہر ایک شخص پر ایک ایسا وقت آیا جب اسے عدم سے وجود میں لانے کی ابتدا کی گئی تھی۔ پھر دوسرے فقرے میں انسان جب کچھ نہیں تھا، وہ انتہائی حقیر شے کے ملنے سے وجود میں آیا ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور خوردبینی نگاہوں سے دیکھنے پر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ یہ انسان بن رہا ہے ایک مخلوط نطفے سے، جو عورت اور مرد کے مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں انسان کی اصلی حیثیت جانوروں اور درختوں کی طرح نہیں ہے کہ بس تخلیق کیا گیا اور پایہ تکمیل تک پہنچ گیا اس دنیا میں ہی۔ اس کا مقصد تخلیق اس دنیا میں پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس دنیا کو اس کے لیے ایک امتحان کا بنایا گیا ہے۔ اور چوتھی آیت میں دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ نہ چلے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے نہایت بھیانک انجام ہے۔ آیت 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اس چشمے سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور اس کی شاخیں نکال لیں گے جہاں چاہیں گے۔ یعنی جنت کا ایک چشمہ ہے جس کے پانی کی ٹھنڈک اور خوشبو کافور سے ملتی جلتی ہے، اور جنتی لوگ اس چشمے سے سیراب ہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس چشمے کا پانی جہاں لے جانا چاہتے ہوں گے، ان کا ایک حکم یا اشارہ اس بات کے لیے کافی ہوگا۔ آیت 7 سے 10 تک میں کہا جا رہا ہے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، بے شک ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت مصیبت کا انتہائی لمبا دن ہوگا۔ نظر پوری کرنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ انسان پر واجب کیا گیا ہے وہ اسے پورا کرے، اور دوسرا مطلب یہ کہ جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے وہ بھی اسے پورا کرے۔ یہاں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خیر و بھلائی کے ایسے کام بھی کرتے ہیں جو ان پر واجب نہیں کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں نظر کے متعلق کئی غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع کیا ہے جو یہ سمجھ کے مانی جائے کہ اس نظر ماننے سے اس کی تقدیر بدل جائے گی، یا کوئی نیک کام اللہ کو یہ کہہ کر پیش کیا جائے کہ اے اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع، البتہ اس کے ذریعے کچھ مال بخیل سے نکلوایا جا سکتا ہے، اور نبی کریم کی متعدد
حدیثیں اس بات میں ملتی ہیں کہ جس میں ایسی نظر مانی جائے کہ جس کے ذریعے انسان خود کو مشقت میں ڈال رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور انسانوں میں وہ لوگ جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اس بات میں صرف مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے بدلے میں ان لوگوں سے شکریہ یا تعاون کا حساب کتاب طلب کریں، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوتا ہے اس دن جو بہت طویل اور سختیوں والا ہوگا اور اداسیوں والا ہوگا۔ آگے کی آیتوں میں مسلسل انعام و اکرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی مطابق زندگی گزارنے والوں کو نوازا جائے گا۔ آیت 11 سے 15 تک میں کہا جا رہا ہے کہ پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور ان کے چہروں پہ رونق و تازگی اور ان کے دلوں میں مسرت و سرور بخشے گا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا ہوں گے، اور وہاں وہ تختوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں نہ وہ شدید دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی یخ سردی، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے گھنے باغوں کی چھاؤں جھک جھک کر ان کے اوپر سایہ کر رہی ہوگی، اور ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس پر میووں کے گچھے جھک جھک کر لٹک رہے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ آیت 16-17 میں کہا جا رہا ہے کہ شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہوگا جنہیں ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوا ہوگا، اور انہیں جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجیل کی آمیزش ہوگی۔ اور جنت میں پلائے جانے والے مشروبات کا ذکر ہے جو کہ چاندی کے نایاب برتنوں گلاس میں پلائے جائیں گے جو انتہائی پرکیف اور پاکیزہ ہوں گے، اور زنجیر سونٹھ خشک ادرک کو کہتے ہیں جس کی آمیزش سے اس مشروب کا ذائقہ اور خوشبو دونوں ہی خوشگوار ہو جائیں گے۔ آیت 18 سے 21 تک میں ہے کہ جنت میں بہنے والی ایک نہر، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور اس کے پاس کم سن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ کم سن ہی رہیں گے، اور وہ چاروں طرف دوڑتے بھاگتے چکر لگاتے ہوں گے، اور جب کبھی انہیں دیکھو گے تم تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے وہ موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور تو تم جہاں کہیں بھی نظر ڈالو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھو گے۔ ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ آیت 22 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارا انعام اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے۔ صحیح کہتے ہیں وہ کارنامہ حیات جو بندے نے اس دنیا میں سر انجام دیا ہو، جن کاموں کو کرنے میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کی ہوں، اس سب کا مجموعہ صحیح ہے، اور اس کے مقبول ہونے سے مراد اللہ کے یہاں اس کی قدر کی گئی ہے، اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آیت 23 سے 28 تک میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر صابر رہیں، اور ان کافر و نافرمانوں میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات میں نہ آ جائیں، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کریں، اور لمبی راتیں تک تسبیح کیا کریں، اور یہ لوگ جلدی مچانے والے دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہم ہی نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء و جواہر کا مضبوط نظام بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان کی صورتیں شکلیں مکمل طور پر بالکل بدل کر رکھ دیں۔ ان آیتوں میں بظاہر مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر دراصل مخاطب جو ہیں وہ کفار مکہ کو کیا جا رہا ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سوچ سوچ کر بنا رہے ہیں، اگر کوئی فرمان اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اکٹھا یکمشت سے ایک کتاب کی صورت میں آ جاتا، اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ہم ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ خود ہیں جو اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ اپنا پیغام یکمشت نہ نازل کر دیا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے جس عظیم کام پہ معمور کیا ہے اس سفر میں پیش آنے والی سختیوں پہ صبر کریں اور نماز سے کام لیں، اور یہ کفار قریش کے لوگ جن کے عقائد و اخلاق انتہائی گمراہ کن ہیں، جو دعوت حق سے بے بہرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا پرستی اور آخرت کی بے فکری میں مبتلا ہیں، ان سے آپ کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔
چونکہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، سچے ہیں، اور آپ کے اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان کوئی مساہلت کا سرے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آیت 29 سے 31 تک میں کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔